چونکہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، منتخب لوکل گورنمنٹ سوائے سندھ صوبے کے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 36 ڈویژن ہیں، 36 صوبے بنا دیے جائیں، تو پھر وہ 36 صوبوں میں 36 وزراء اعلیٰ کیا میئر کا کام کر رہے ہوں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ 36 صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ 200 سے زائد صوبے بنا لیں مقامی حکومتوں کے ذریعے. ڈیورنگ پول ہم نے دیکھا بہت سارے پولنگ اسٹیشن میں کہ جی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ. ان چاروں نے تو خود گورننس کے خلاف اور پرائم منسٹر کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو کر دیا ہے نا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ ماضی دیکھیں گی تو اس کی روایت نہیں ہے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے غلط اسٹیپس لے لی. اب ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی قیادت ہائی جیک ہو چکی ہے. یہ تو پاکستان کی ریاست نے بیٹھنا ہے نا ان کے ساتھ، یا کشمیر کی حکومت نے بیٹھنا ہے. پیپلز پارٹی سے بالکل فیسیلیٹیشن کرے گی. بلاول صاحب کی اوپن آفر ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رضا ہارون صاحب. آغاز میں انتظامی یونٹ سے ہی کر لیتی ہوں، چونکہ محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی اور اس کو اب میرا خیال ہے ایک ہفتہ گزر گیا ہے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو اب ہر جگہ زیر بحث بھی ہے، زیر غور بھی ہے. اس پر بہت ساری اور سٹیٹمنٹس بھی دیگر پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا انتظامی یونٹس بننے چاہیے؟ کیا اختیارات کی جو منتقلی ہے وہ نچلی سطح تک ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ہم یا تو دیکھیں نا، محسن نقوی صاحب نے اس دن جو بات کی وہ بڑی مدلل تھی، بڑی تفصیل سے کی، اور انہوں نے 2-3 باتیں جو امپورٹنٹ سسٹم کے حوالے سے کی. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ نظام ٹھپ نہیں ہو رہا بلکہ ٹھپ ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے. دوسرا جو ان کا سبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ نچلی سطح پہ جو ہمارے یونٹس ہیں، وہ چاہے ڈسٹرکٹس ہوں یا ڈویژن ہوں یا صوبے ہوں، وہاں پہ اختیارات نہیں ہیں اور وہاں ڈیولیوشن آف پاور نہیں. پھر اس نے ان کے کچھ حل بتائے کہ جی صوبے بنائے جا سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا انہوں نے تذکرہ کیا. پھر لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ کی بات کی، گلی گلی محلے کے اندر جو اختیارات ہوتے ہیں وہاں کے لوکل کونسلرز کو دینے کی بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام وہ آئیڈیاز ہیں جس پر اب ڈسکشن کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک جگہ ایک کمرے میں بیٹھ کر بہت ضروری ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجودہ آئین میں نئے صوبوں کا معاملہ بھی ہے، بتا دیا گیا طریقہ کار. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ آئین میں مقامی حکومتوں کے نظام کا بھی تذکرہ ہے. اور اگر آپ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کریں تو اس کے لیے تو ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم بیسیکلی، پرنسپلی اور کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن میں لوکل گورنمنٹ کو 3rd ٹیئر آف دا گورنمنٹ سمجھنا شروع کر دیں اور اس کے انتخابات وقت پر کروائیں. ابھی چونکہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، منتخب لوکل گورنمنٹ سوائے سندھ صوبے کے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پچھلے 2 ٹینیئر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، ایک تو تھا 2008 سے لے کر کے 2010 تک جو مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے، سی ڈی جی کے کا مشرف صاحب کا نظام تھا. پھر 2015 سے لے کر 19-20 تک وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم کے میئر رہے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، پھر سندھ میں بھی ہوا. پھر اس کے بعد 2022 میں مرزا وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے وہ میئر بن گئے. تو سندھ میں تو چاہے وہ کمزوری صحیح یا اس میں کچھ خامی صحیح، یہ ایک مسلسل کنٹینیوس سسٹم ہے جو رن کر رہا ہے. باقی پورے ملک میں آپ دیکھیں گی تو نہ آپ کو پنجاب میں مقامی حکومت نظام ہے، نہ بلوچستان میں، نہ خیبر پختونخوا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ ڈیبیٹ ضرور کرنی چاہیے کہ نئے صوبے جہاں بننے چاہیے، جہاں اس کی ڈیمانڈ ہے، جہاں پہ اس کو آئینی طریقے سے صوبائی اسمبلی 2/3 کی قرارداد پاس کر کے جو صوبائی اسمبلی چاہتی ہے کہ اس کے صوبے کی تقسیم ہو جائے وہ بالکل کر لے. اور اسی طریقے سے پیراماؤنٹ ہم یہ رکھیں کہ ہمیں مقامی حکومت کے نظام کو جو کہ موجودہ آئین میں اس کا تذکرہ ہے اس کو مضبوط کریں. تو ہمیں طے کرنا پڑے گا ڈیبیٹ سے پہلے کہ آئے ہم ڈیولیوشن آف پاور چاہتے ہیں یا ڈسٹریبیوشن آف تقسیم جو ہے ڈویژن آف لینڈ چاہتے ہیں، ڈویژن آف اتھارٹی چاہتے ہیں. اچھا، یہ دونوں معاملات اگر ہوتے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، جو بھی معاملہ طے پاتا ہے اس میں پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی، اور ظاہر ہے دیگر جماعتوں کا بھی. تو آپ لوگ مل کر ایک ٹیبل پر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا دیگر جماعتوں کو بھی آپ لوگ ساتھ بٹھائیں گے تاکہ ان کی بھی ایک جو خیال ہے اس حوالے سے وہ بھی اس کا حصہ بن جائے باقاعدہ طور کے اوپر؟ بالکل، اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جو ہمارے بڑے لیڈر صاحبان ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں،
مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, سینئر ترین لیڈران ہیں یہ, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اسی طریقے سے اور بہت سے ہمارے سینئر لیڈران ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت ہے, اس کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھے, اسی طرح اور دیگر جماعتوں کو جو کہ صوبوں میں اپنا ایک فعال کردار رکھتی ہیں, اپنی ایک پارلیمانی حیثیت رکھتی ہیں, ان سب کو بیٹھنا چاہیے. لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پریزیوم کر لیں, اس کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ ہم اس ٹیبل پر بیٹھیں گفتگو کے لیے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ پورے پاکستان میں یہ ہونا ہے. اگر کسی صوبے میں, مثال کے طور پہ صوبہ سندھ میں, وہاں کی صوبائی اسمبلی 2 دفعہ یہ قرارداد پاس کر چکی ہے کہ صوبہ سندھ کی تقسیم نئے صوبے نہیں بنانا چاہتا, تو وہاں سے تو آپ کو پولیٹیکل ویل, پولیٹیکل رائے اسمبلی کی مل گئی. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب اگر آپ دیکھیں تو پنجاب 2012 میں قرارداد پاس کر چکا ہے جو مسلم لیگ نون نے ہی لے کر آئی تھی, جنوبی پنجاب صوبے کی اور بھاولپور صوبے کی. یہ تو ریزولوشن آلریڈی پاس ہو چکی ہے. یعنی آئینی طور پہ جو پہلا قدم ہونا چاہیے تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے. اب دوسرا قدم یہ ہے جنوبی پنجاب پروونس کے لیے کہ اس کو پارلیمان میں لے جا کے جوائنٹ سیشن سے اس کو پاس کرا لیا جائے. تو جہاں جہاں سیاسی قیادت بیٹھ کر یہ دیکھتی ہے کہ متفقہ طور پہ عوام کی رائے سے, عوام کی حمایت سے, عوام کے فائدے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے, وہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن پھر میں اسٹریس کروں گا کہ کیا اگر آپ نئے صوبے چلے فرض کریں بنا بھی لیں, پنجاب میں آپ 3 نئے صوبے بنا لیں, کیا آپ کو پھر بھی مقامی حکومتوں کا نظام نہیں چاہیے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 36 ڈویژن ہیں, 36 صوبے بنا دیے جائیں, تو پھر وہ 36 صوبوں میں 36 وزراء اعلیٰ کیا میئر کا کام کر رہے ہوں گے؟ نہیں تو پھر زیادہ رائے تو اس میں یہ پائی جاتی ہے نا کہ اب اتنے بڑے بڑے جو صوبے ہیں وہ گورنیبل نہیں ہیں, کسی کو کوئی کام کرنا ہے اس کو بہت دور جانا ہے, اس کی پہنچ بہت دور ہوگی, تو اس سے یہ ہے کہ دیگر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جہاں سیکیورٹی کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ لیپس ہے وہ بھی شاید ٹھیک ہو جائے, پھر کرپشن ہے اتنے بڑے بڑے صوبوں میں شاید وہ بھی کم ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سب کا حل ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ بڑا سوری ٹو سے, ظاہر ہے آپ کا تو کہنا نہیں ہے, آپ جو رپورٹس ہیں یا تجزیہ وہ پیش کر رہے ہیں یہ بڑا سطحی تجزیہ ہے نا, اس کے پیچھے کوئی فیکٹس نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ریفرنس نہیں ہے. اگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ 36 صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ 200 سے زائد صوبے بنا لیں مقامی حکومتوں کے ذریعے. بھئی آپ پاکستان کے ہر شہر کو, پاکستان کے ہر ڈویژن کو مقامی حکومت کا نظام دے دینا. ہر ڈویژن میں جو ایک لارڈ میئر ہو, اس کے نیچے ڈسٹرکٹس میں, اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ میئرز بیٹھے ہوں. آپ یہ کرنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صوبوں کی طرف جانا ہی پڑے تو اس سے پہلے جو سٹیپس آپ کو لے کر دیکھنے ہیں, کم از کم وہ سٹیپس تو پہلے لے کر دیکھے جائیں نا. یا پنجاب میں اگر آلریڈی ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے تو آپ پنجاب میں 1-2 صوبے بنا کے, جیسے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپوری قرارداد پاس ہو کی, آپ وہاں پہ یہ کام کر کے سٹارٹ کریں, اس کو ماڈل بنائیں, دنیا کو دکھائیں, پورے پاکستان کو دکھائیں گے دیکھیں جی نئے صوبے بنانے سے یہ فائدہ ہو گیا. تو جب تک ہم ایسی کوئی اور ڈیبیٹ اس پہ اچھی بات ہے, بحث ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ بحث ہوگی تو چیزیں جو ہے وہ حل ہوں گی. اچھا, آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر میں بات کروں گی. تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مختلف پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں اور نتائج کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ لوگ کیسے آگے پروسیڈ کریں گے بیفور دا 3rd سٹیج, کیونکہ وہ 10 اگست کو اب مرحلہ جو ہے تیسرا اور آخری مرحلہ وہ رہ گیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو پارٹی کی لیڈرشپ یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی. لیکن جو 2 فیز ہوئے ہیں ان 2 فیز میں جو ایک تو یہ ہے نا کہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے, یعنی کہ پول سے پہلے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد جس طریقے سے وہاں افسران کو تعینات کیا گیا, جس طرح پنجاب سے وہاں پولیس بھیجی گئی ڈیوٹی لگانے کے لیے, جس طریقے سے وہاں پہ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے ہیں پہلے اور دوسرے فیز میں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوران الیکشن گرین بسز کا اناؤنس ہوتا ہے اور گرین بسز پہنچ جاتی ہیں, تو یہ تو بہت بڑی وائلیشن ہے نا کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے الیکشن کے دوران. تو نہ صرف یہ کہ پری پول وہاں پر ایسے عمل ہو رہے تھے جو ریگنگ کے زمرے بات ہیں, ڈیورنگ پول ہم نے دیکھا بہت سارے پولنگ اسٹیشن میں کہ جی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ. پھر ہم نے ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ خالی کتابیں جو ہوتی ہیں ووٹر کی جو ہیں وہ پوری رجسٹر پورے باہر آئے ہوئے تھے اور اس میں خالی تھا, کچھ بھرا ہوا نہیں تھا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں. تو وہ تمام چیزیں اس کو کنسائز کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دی. اب اگر وہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا اور ان جو دھاندلیوں کی شکایتیں پری پول, ڈیورنگ پول اور پوسٹ پول,
لیکن نا دو جگہ جو پیپلز پارٹی کے دو کارکنان شہید ہو گئے، یعنی مشتاق شاہ بھی سیکنڈ فیز میں ان کو گولی لگی اور وہ بیچارے اپنے جاں بحق ہو گئے، اپنی جان سے گئے. تو یہ تمام واقعات لے کر پیپلز پارٹی اس پہ نہ صرف احتجاج کر رہی ہے بلکہ آواز بلند کر رہی ہے اور الیکشنز کو ریزلٹس کو چیلنج کر رہی ہے باقاعدہ فورم پہ جو الیکشن کمیشن. اچھا، بلاول بھٹو بھی اس حوالے سے چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، یا ہم ان آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر ملک گیر احتجاج کریں گے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 2/3 اکثریت ان کو سادہ اکثریت ملی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف جذبات میں آ کر یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، کیونکہ وفاق میں تو آپ لوگ اتحادی ہیں اور جب جی بی میں الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا یہی جملوں کے تبادلے ہوئے، پھر اب آزاد کشمیر میں بھی، تو پریکٹیکلی بھی کچھ ہوگا یا صرف ہم یہ جملے سنیں گے؟ دیکھیں پالیٹکس میں نا ایونٹ ٹو ایونٹ نیریٹیوز ہوتے ہیں. اب اس وقت جو کشمیر کے اندر ایک ایونٹ ہے وہ الیکشن کا ایونٹ ہے، تو وہاں جتنی بھی بیان وہاں کھڑے ہو کے دیے جائیں گے یا بات کی جائے گی وہ ایونٹ اسپیسیفک ہوں گے. ان کا اثر اور اس کی جو ریزوننس ہے وہ اس ایونٹ کے حساب سے ہوگی. کشمیر کے الیکشن ہو جانے کے بعد ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز وہاں سے نکل کر واپس نیشنل مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں گی تو پھر ایک بیانیہ دوسرا ہو جائے گا. تو اس وقت جو موجودہ بیانیہ ہے وہ بڑا ایونٹ. لیکن میں یہ بات بالکل کہوں گا کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں اس کو جو انہوں نے خاص طور پہ کل اپنی ویڈیو ریلیز کی ہے، ویلاگ ریلیز کیا ہے، اس کو اگر آپ غور سے سنیں تو وہ صرف کشمیر اسپیسیفک نہیں بلکہ وہ کشمیر کے ریزلٹس کو لے کر، دھاندلی کو لے کر، وہ پاکستان کے حوالے سے موجودہ حکومت کو ایک میسج دے رہے ہیں اور وہ ایک نیشنل لیول پہ دیکھنا چاہیے. اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے، وہ صرف کشمیر الیکشن نہیں ہے بلکہ ملک میں جو حالات ہیں، ملک میں جو افراتفری ہے، گورننس کے معاملات بھی یہ دیکھیں نا کہ بلاول صاحب تو چلو چیئرمین بلاول صاحب تو ایک الگ پارٹی کے سربراہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، علیم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب محسن نقوی صاحب کے بیان کو سیکنڈ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ادھر ایم کے ایم کے مصطفیٰ کمال کیا کہہ رہے ہیں. یہ 4 وفاقی وزراء جو کہ اس وقت وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان چاروں نے تو خود گورننس کے خلاف اور پرائم منسٹر کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو کر دیا ہے نا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اسی کو لے کر چیئرمین صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات، معاشی حالات ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جس طریقے سے انرجی کاسٹ بلوں کی صورت میں، جس طریقے سے پیٹرول ڈیزل کی پرائسز ڈیلی جو بڑھ رہی ہیں، جو ایک عام آدمی کا ظاہر ہے وہ تو جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز ہے نا. میں پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں. آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پھر ہم تیسرے مرحلے کا بائیکاٹ ہی کر دیں. تو اب تیسرے مرحلے میں جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی یا بائیکاٹ کر دیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مرکزی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ کرے گی اور چیئرمین بلاول صاحب اس کو اناؤنس کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا، چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا اور وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں اس کو کنسیڈر کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو برے سے برے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی تھی تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا بلکہ حصہ کیا. غالباً 16-17 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں، لیکن انہوں نے اس میں بیٹھنا مناسب سمجھا اور اپوزیشن کو لیڈ کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ ماضی دیکھیں گی تو اس کی روایت نہیں ہے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا. لیکن آگے کیا حالات ہونے جا رہے ہیں، کشمیر الیکشن کے 3rd فیز میں کیا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ چیئرمین صاحب اور مرکزی کمیٹی کرے گی. ایک دفعہ آپ لوگوں نے غالباً کیا تھا بائیکاٹ بی بی کے دور وہ میں. 85 کے الیکشن تھے جو غیر جماعتی تھے نا، وہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، تو وہ تو 85 کے الیکشن جماعتی تھے ہی نہیں. اچھا، لاسٹلی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، چونکہ وہ بھی اس وقت کشمیر کے اندر بہت زیادہ موضوع بحث ہے اور ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ الیکشنز بھی بہت کوشش کی گئی کہ الیکشن کے پروسیس کو سبوٹاج کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان پروٹیسٹرز کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکٹ ہونے والی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس ایکشن کمیٹی کے مسائل کو حل کر لے گی، یا یہ جو میں کیا ہی کہوں کہ بے قابو جن ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد نکل آتا ہے بوتل سے باہر، اس کو بوتل میں بند کر دیں گے؟ لیکن جہاں تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہے نا، مجھے ان کے مطالبے کرنے پہ یا مظاہرے پرامن اگر ہوتے ہیں وہ تو وہ ان کا حق ہے وہ کریں. لیکن جب ان کے مظاہروں میں اسلحہ آ جائے گا، جب ان کے مظاہروں میں بظاہر
ان کی ڈیمانڈ 38 میں سے 36-37 ڈیمانڈز مان لی جائیں گی، اور ایک 12 سیٹوں کے معاملے کو لے کر وہ سڑکوں پر آ کر تشدد کریں گے، اسلحے کا استعمال کریں گے، اور پھر آپ یاد رکھیں گے ریاستی اہلکاروں کو وہاں شہید بھی کیا گیا ہے. تو جس بھی تحریک میں، جس بھی پرامن مظاہرے میں اسلحے کا استعمال ہو جائے اور ریاست کے اہلکاروں پر حملہ ہو اور اس کے نتیجے میں جانے جائیں، پھر وہ تحریک جو ہے نا وہ جمہوری نہیں رہ جاتی. تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے غلط اسٹیپس لے لیے ہیں، اور غلط اسٹیپس لینے کی وجہ سے اب ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی قیادت ہائی جیک ہو چکی ہے. اور کشمیر چونکہ ایک سورنگ پوائنٹ ہے، کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دیگر ممالک کا، خاص طور پہ بھارت اپنا ایک انفلوئنس رکھتا ہے انسرجنسی کے لیے، انسٹیبلٹی کے لیے. تو ایسے وقت میں جب آپ کو پتا ہے اور پھر آپ ایسا بجائے اس کے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، بلاول صاحب نے بھی ان کو آفر کی ہے، گورنمنٹ بھی آفر کر رہی ہے، تو مذاکرات کی ٹیبل سے ہٹ کر اگر آپ یہ احتجاج کا رستہ اپنائیں گے تو ریاستیں تو عام طور پہ اس طرح مظاہروں کے نتیجے میں قانون آئین تبدیل نہیں کرتی، یہ تو ریاست کی رٹ پھر ختم ہو جائے گی. تو میرا مشورہ ان کو یہی ہے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی اب تک کیا ہے، نمبر 1 آپ نے کشمیر کوسٹ کو نقصان پہنچایا ہے، نمبر 2 آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو آپ کا اور ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے، جو پاکستان اور کشمیر کوسٹ کا ایک دیرینہ ہمارا تو مطالبہ ہے آپ لوگوں کے لیے، کشمیر ہمارے بھائی ہیں، آپ نے اس رشتے کے اندر بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میرا تو بڑا مخلصانہ مشورہ ہوگا کہ چیئرمین بلاول کا جو مشورہ ہے اس کے جواب میں آپ نے خط بھی لکھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بناتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں، آپ آئیں، آپ آ کر بیٹھیں، مذاکرات سے بات کریں، مذاکرات. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملے کو پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک سنجیدہ ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بھی ذکر کیا بلاول بھٹو کا، اور وہ ہم نے ڈیورنگ کیمپین بھی دیکھا کہ انہوں نے اس کو دعوت دی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے گا، یا پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے سنجیدہ ہے کہ ان کو کچھ حد تک سمجھایا جائے کہ آپ ریاست کی رٹ کو کم از کم چیلنج نہ کریں؟ نہیں، ریاست کی رٹ تو کسی طور بھی چیلنج نہیں ہو سکتی، اور مطالبات منوانے کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پرامن مظاہرہ کریں، لیکن جب آپ کا اپنا مظاہروں پہ کنٹرول نہ رہے، جب آپ کے اپنے مظاہرین جو ہیں نہ صرف وہ مشتعل ہو جائیں، پرتشدد کارروائیاں کریں، بلکہ اسلحے کا آزادانہ استعمال کریں، تو یہ تو قابل قبول چیز ہی نہیں ہے نا. پھر تو آپ کے جائز مطالبات بھی ٹیبل سے ایک طرف پھینک دیے جائیں گے. لہٰذا آپ کے لیے آپ نے ایک بات بنوانی تھی، آپ نے احتجاج کرنا تھا، وہ دنیا نے دیکھا، دنیا نے مان لیا. اب اس احتجاج کے بعد اگلا فیز یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آفر کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں اگر فارم ہوتی ہے، اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فارم نہیں بھی ہوتی ہے تو یہ تو پاکستان کی ریاست نے بیٹھنا ہے نا ان کے ساتھ، یا کشمیر کی حکومت نے بیٹھنا ہے. پیپلز پارٹی سے بالکل فیسیلیٹیشن کرے گی، بلاول صاحب کی اوپن آفر ہے، اور اس کے نتیجے میں JAC کا ایک خط بھی آیا تھا بلاول صاحب کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا، اس کو افہام و تفہیم سے مل بیٹھ کر جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، جو آئینی اور قانونی مطالبات ہیں، اس کا فوراً کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی. ٹھیک، بس لاسٹلی میں ایک اور سوال آپ سے کروں گی کہ یہ جو ہم نے ڈیورنگ پروٹیسٹ بھی ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھا، اور پھر صرف پاکستان سے رپورٹ نہیں ہوا، انٹرنیشنل جریدوں نے اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس لکھی، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے، بھارت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، یا جو ہم نے وہاں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھا وہ تو افغانستان میں TTP اور BLA کے ہاتھوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ سارا جو آپ نیکسس دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ ایکسپوز ہوگا تو دیگر جتنی بھی پھر ہیومن رائٹس کی ادارے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان کو بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بات آپ بنیادی بات یاد رکھیں کہ 9 مئی کو مارکہ حق میں آپریشن بنیان المرصوص میں جس طریقے سے افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بھارت کو دھول چٹائی ہے، بھارت کو تاریخ کی بدترین شکست دی ہے، ان کو جو ان کے عزائم تھے اس کو خاک میں ملا دیا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی، ساری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا، افواج پاکستان کو سراہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سراہا، اور یہ دنیا مان گئی کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور بھارت کو شکست دی ہے اس نے. اسی طرح ریاست پاکستان ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی شکست ہونے کے بعد بھارت جیسا ملک اور ان کے جو مختلف ان کے جو ایجنسی کے سربراہ ہیں، ان کے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں، کس طرح وہ بلوچستان میں انوالو ہیں، اوپنلی کہتے ہیں بلوچستان میں ہم انوالو ہیں، BLA کے ساتھ، BLR کے ساتھ، وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں TTP کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے. پھر اب افغانستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کا جو آپس میں جو DNA ملتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اگر ان کو پاکستان میں جہاں کہیں
ایسا موقع ملے گا کہ عوامی ریلیز ہو رہی ہوں، عوامی احتجاج ہو رہا ہو، وہاں وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کریں گے، اپنا پیسہ بھی استعمال کریں گے، اور اپنے میڈیا کو بھی استعمال کریں گے. اور اب یہ نہ بھولیں کہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ. تو جو یہ آپ کو ان واقعات میں جو یہ بیرونی عناصر شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ تحریک کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ JAC جو ہے اس وقت اس کی لیڈرشپ ہائی جیک ہوئی بھی ہے. اسی لیے ایسے ایونٹ کریٹ ہو رہے ہیں جس کو کہ پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن رپورٹ کرتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ بھی کیوں رپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں بھی انفلوئنس جو ہے بھارت کا اور دیگر ملک دشمن جو ہمارے ہیں ان کا انفلوئنس استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت تو یہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی نہیں، بڑے حقیقت ہے اور یقینی بات ہے. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ مختلف ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.